دوستوں، وفاقی حکومت کی طرف سے پیکا آرڈیننس جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جس کو کہا جاتا ہے 2016 میں بنیادی طور پر مسلم لیگ نواز کی جو 2016 کی اس وقت کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ قانون پاس کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو الیکٹرانک میڈیا میں بڑھتے ہوئے جو کرائم ہے یا ڈیٹا کی تھیفٹ ہے یا اس سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے جتنے کرائم ہیں ان کو روکنے کے لیے پیکا کے نام سے ایک ایکٹ بنایا تھا، جس پر اس وقت بھی بہت بڑی تنقید ہوئی تھی اور ہیومن رائٹس کی جو باڈیز ہیں نہ صرف انہوں نے بلکہ میڈیا اور جرنلسٹ جو باڈیز ہیں بلکہ لیگل فریٹرنیٹی اور سارے لوگوں نے اس قانون کو ایک ڈریکونین لا اور کالا قانون قرار دیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ قانون بین الاقوامی جو اصول ہیں انسانی حقوق کے اور جو بنیادی حقوق ہیں یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس سے متصادم ہے۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح کے جو منظر ہمارے ملک میں ہوئے پیش آئے اور کس طرح صحافیوں کے خلاف میڈیا کے جو ادارے ہیں ٹیلی ویژنز اور ماس میڈیا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس قانون کو استعمال کیا گیا۔ بنانے والوں کے خلاف بھی یہ استعمال ہوا اور بعد میں آنے والی جو سرکار تھی عمران خان کی پی ٹی آئی لیڈ جو سرکار تھی، انہوں نے بھی نہ صرف ان قوانین کو ریپیل نہیں کیا بلکہ ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ایک شعوری کوشش کی اور خود جو ہے عمران خان صاحب نیشنل ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں اس قانون کا دفاع کرنے آئے اور انہوں نے بڑے جو دلائل دیے کہ کس طرح یہ قانون جو ہے وہ روکے گا اس طرح کے جو جرائم ہوتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں یا بڑھتی ہوئی جو سوشل میڈیا ہے اس میں کس طرح جو استعمال کیا جاتا ہے مخالفین کے خلاف یا ایسے نیریٹو بنایا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ تھا کہ یہ جو ہے ملک کی سلامتی کے لیے اور اداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس وقت عمران خان اس قانون کے ڈائی ہارڈ سپورٹر بھی تھے، حالانکہ جو سوشل میڈیا ہے ان کی پاکستان میں اگر سب سے بڑی کوئی بینیفیشری پارٹی ہے تو خود پی ٹی آئی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے اس قانون کو ان کی جو کھل کے حمایت کی۔ آج کی جو پی ٹی آئی ہے جب 2025 میں جو پیکا ایکٹ ہے اس میں جو ترامیم لائی گئی ہیں اس پر پارٹی کا موقف جو ہے وہ یکسر الگ ہے اور پارٹی نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس سے پی ٹی آئی اسپیسیفک سمیل آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹیم کرنے، خاص طور پر ان کی جو سوشل میڈیا میں ایک اسٹرینتھ ہے اس کو کرب کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ تمام جو پاکستان کی جرنلسٹ باڈیز ہیں وہ انہوں نے ایک بہت بڑا احتجاج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بینر کے تلے پورے ملک کے جو بڑے شہر ہیں ان میں احتجاج کیا گیا تھا، پریس کلبس کے سامنے مختلف وہاں تقاریر کی اور جو الیکٹڈ باڈیز ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیو جو جرنلسٹ باڈیز ہیں انہوں نے اس قانون کو ایک بہت ہی ڈریکونین قانون قرار دیتے ہوئے اس وقت سوشل میڈیا بڑھتی ہوئی جو سوشل میڈیا کی اسٹرینتھ ہے اس کو دبانے کی ایک شعوری کوشش قرار دیا ہے۔ اور فیڈرل یونین اور باقی جو پروونشل یونینز ہیں اس چیز پہ اتفاق ہے اور یک رائے ہیں کہ موجودہ حکومت میں جو الائز پارٹیز ہیں، خاص طور پر رولنگ جو پارٹی ہے پی ایم ایل این اور ان کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی جو ماضی میں بڑے دائی رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے اور میڈیا کی آزادی کے اور اس طرح کے جو آوازیں ہیں ان کے حق میں رہے ہیں، لیکن انہی پارٹیز نے بغیر کسی ڈیلیبریشن کے اور بغیر کسی ڈسکشن کے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے جو رد عمل دیا ہے سینٹ میں اس بل کے پاس ہونے کے بعد کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ اس پر کوئی ڈیلیبریشن، کوئی ڈسکشن، کوئی بحث نہیں ہوا، کوئی برین اسٹارمنگ نہیں ہوئی، اس کے بغیر اس قانون کو پاس کیا گیا ہے۔ تو ماضی کی پارٹیز جو مخالفت کرتی تھی ان سارے ایسے قوانین کو کالے قوانین کہتی تھی اور خود ان کا شکار ہوتی رہیں، ان پارٹیز نے بغیر کسی ڈسکشن کے اور بغیر کسی سوچ بچار کے اس قانون کو نہ صرف پاس کیا ہے بلکہ اس میں ایسی ترامیم کی ہیں جیسے 26A کی ترامیم ہیں جو پینلائز کرتی ہیں تمام ایسے لوگوں کو جو بقول اصلاح کے جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں
یا نقصان پہنچاتے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اور جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں انہوں نے مختلف ادارے، جس طرح جوڈیشری ہے، فوج ہے، یا پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں ان کو ملائن کرنے میں اس طرح کی کیمپین میں، تو ان کے لیے 3 سالہ سزا اور 20 لاکھ کے جرمانے کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اور اس قانون میں جو اپیل کا حق ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ہے۔ تو ایک عام جو پاکستان میں کم پڑھا لکھا سوشل میڈیا یوزر ہے، اگر وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی ایسی خبر یا پروپیگنڈا کو اسپریڈ کرتا ہے یا اس کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ عام بندہ بھی اپنی جو رہائی کے لیے یا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ جائے گا، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی لوور کورٹس میں ہی انصاف لینے کے لیے ایک عام بندہ وہاں نہیں جا سکتا۔ تو ایک عام سوشل میڈیا یوزر جو غلطی میں کسی پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ کیسے اگر اس میں بک ہو جاتا ہے اس پیکا امینڈڈ لا کے تحت، تو کس طرح اپنے آپ کو سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ کر پائے گا۔ تو جرنلسٹ باڈیز نے تو ڈائریکٹلی کہا ہے کہ جو وقت کی حکومتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خوف زدہ ہے ایسی تمام آوازوں سے جو ڈسینڈنگ وائس جن کو کہا جاتا ہے، اور جس طرح وہ ڈسکس ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں پولیٹکس میں، وہ ان سے بچنا چاہتے ہیں، اور جس طرح کا سوشل میڈیا کا پاور ہے ایوالو ہو رہا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ملک کی سیاست کے ارباب اقتدار کے اور رولنگ ایلیٹ ہیں ان کے جو ایشوز ہیں وہ اس طرح میڈیا میں ڈسکس ہوں۔ خاص طور پر بہت سارے جو اسکینڈل ہیں ادروائز وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ماس میڈیا ان ریسٹرکشنز کی وجہ سے ان پر نہیں بات کر پاتی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا میں زیادہ چلتی ہیں اور وہاں سے خبریں جنریٹ ہوتی ہیں، ان پر تبصرے ہوتے ہیں، اور بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ ڈسیمنیٹ ہوتی ہے۔ تو جرنلسٹ باڈیز اس طرح رکھتی ہیں اوپینین کہ وقت کی جو حکومتیں ہیں بشمول پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، اور یہ جو ساری پارٹیز ہیں جب بھی اقتدار میں ہوتی ہیں تو ایسے قوانین استعمال کر کے لوگوں کو، اور جو مخالف آوازیں ہیں یا جو فریڈم آف ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے لوگوں کا، وہ ان سے یکسر چھیننا چاہتے ہیں۔ اب یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ماضی میں یہ جو بڑی پارٹی ہیں ہمارے جو اس وقت اقتدار میں بھی ہیں اور رولنگ الائنس کا حصہ بھی ہیں، یہ خود بڑا وکٹمائز ہوتی رہی ہیں جو نان ڈیموکریٹک بظاہر ادوار رہے ہیں پاکستان میں۔ 2016 میں یہ قانون لانے والے کوئی اور نہیں، مسلم لیگ نواز خود ہی تھی، اور اس کا قانون کا انہوں نے بڑا دفاع کیا اس وقت بھی، حالانکہ آگے چل کر یہ کاؤنٹر پروڈکٹ ثابت ہوا مسلم لیگ نواز کے لیے، اور ان کی جو زبان بندی تھی اور ان کے جو ساتھیوں کی، ان کے ورکرز کی، اور ان کے جو سپورٹر تھے مختلف جگہوں پر، ان کی ایون میڈیا ہاؤسز جو ان کے موقف کو سپورٹ کرتے تھے، ان کے خلاف یہی قانون استعمال ہوا اور پی ٹی آئی نے استعمال کیا۔ اس طرح جو آپ کو بتایا کہ پاکستان میں اظہار آزادی یا فریڈم آف ایکسپریشن یا میڈیا کی خود آزادی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہا ہے اس پورے سبجیکٹ پر۔ آپ بہت پیچھے چلے جائیں 60s کے زمانے سے، ایوب کے زمانے سے، اس وقت بھی مختلف قسم کے جو قوانین تھے، جو لاز تھے لوگوں کو اندر رکھنے کے لیے، ڈیٹینشن کے لیے، وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ کیونکہ ماس میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا، تو زیادہ تر اخباریں، رسائل اور جرائد میں لوگ لکھتے تھے، یا مشاعروں میں جو بڑے بڑے شاعر تھے، فیض احمد فیض، حبیب جالب وغیرہ، وہ بات کیا کرتے تھے امرتوں کے خلاف، ان ادوار کے خلاف۔ ایون ضیاء الحق کی جو مارشل لا تھی، اس میں بھی جو پرنٹ میڈیا ہے اس کا بڑا پاورفل رول تھا، تو ان کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن ہوا کرتے تھے، اور جو لوگ ووکلسٹ تھے، شاعر، ادیب، پولیٹیشین، سوشل ایکٹیوسٹ، وہ زیر عتاب تھے، جیلوں میں تھے۔ اس کے بعد آنے والے جس طرح میڈیا نے ایوالو کیا ہے، تو ہماری جس طرح ٹیلی ویژن کا میڈیم آیا یا سوشل میڈیا آئی ہے، تو ان سے جڑے ہوئے نہ صرف صحافی، تجزیہ نگار، جو باقی لوگ ہیں جو ڈسینڈنگ وائس ہیں، وہ خود پرسیکیوشن اور اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ تو ہماری دور میں ہماری کوئی آئیڈل ہسٹری نہیں رہی۔ مارشل لا کے اور آمریت کے ادوار جو ہیں وہ تو بڑے ظالمانہ اور سخت رہے ہیں، اس حوالے سے قید و بند کی صعوبتیں لوگوں نے برداشت کی ہیں، لیکن جس کو ہم سو کال ڈیموکریٹک یا جمہوری ادوار کہتے ہیں، وہ بھی کوئی اس طرح کے آئیڈل دور نہیں رہے۔
تو اس قانون کے خلاف بظاہر تو جو سب سے بڑا آواز ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اب تک وہ جرنلسٹ تنظیمیں ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے آگے اپنا احتجاج جو ہے وہ ایک لمبا اور طویل عرصے تک کرنے کا عندیہ دیا ہوا ہے، اور فیڈرل یونین نے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملنے کا بھی ایک پروگرام انہوں نے ترتیب دیا ہے. لیڈرشپ نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ کو قائل کیا جائے گا. لیکن جو پارٹیز ہیں پولیٹیکل، ان کا یہ موقف ہے کہ اس قانون کا مقصد جو ہے ماس میڈیا، ٹی وی یا اخباروں کے لیے ان کا اطلاق نہیں ہوتا. ان کے مطابق جو پیکا امینڈڈ لا ہے اس کا اطلاق زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، واٹس ایپ، فیس بک اور اس طرح کے جو میڈیم ہے جہاں بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ بغیر کسی چھان بین کے، بغیر کسی یقین دہانی کے ایک جھوٹی خبر پر یقین کر لیتے ہیں اور آگے اس کو اسپریڈ کرتے ہیں، جس کی آگے جا کر ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے. اور بقول اس حکومت اور اس بل کی سپورٹ کرنے والوں کے، وہ اتنا بڑا پاورفل سلسلہ ہے کہ اس نے ایک سوسائٹی میں پینک سا برپا کیا ہوا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو روکنے کے لیے لاگو کی ہیں. دوسری طرف جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں، ہیومن رائٹس واچ ہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ان اداروں نے جب نیشنل اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا تھا تو اس پر اپنا جو تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو بین الاقوامی اصول ہیں انسانی آزادی کے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے، یہ قوانین یکسر ان کے خلاف ہیں، اور پاکستان میں ہر آنے والی حکومت پے در پے اس قوانین کو بہت ہی سخت گیر اور ڈریکونن بناتی جا رہی ہے. اور اس میں ایک آزادی کا پہلو یا بنیادی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تقریر اور تحریر کی آزادی کا جو پہلو ہے، وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں بظاہر ایک جمہوری دور میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ایسے قوانین آ رہے ہیں جن پر بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے. اور جس طرح پاکستان میں قوانین مخالفین کے خلاف، کمزور لوگوں کے خلاف، اور جو ڈسینٹنگ وائس ہیں یا مخالف آوازیں ہیں ان کو دبانے کی ایک تاریخ ہے، تو لگ نہیں رہا کہ یہ قانون بھی کوئی اس طرح اپنے ٹرو اسپرٹ میں، جس طرح حکومت ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ بنایا جا رہا ہے کہ استعمال ہوگا. اور یہ ایک اکیلا قانون نہیں ہے، اس کے ساتھ پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ اور باقی جو ہے پاکستان سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے جو 3-4 قوانین پائپ لائن میں ہیں، جو ابھی پاس ہونے کے اس میں پڑے ہوئے انتظار میں ہیں، وہ خود جو قوانین ہیں وہ ایک بڑا ایک کلسٹر بنا دیتے ہیں آپ کی جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، ریگولیشن کے لیے ہے، اور ڈیجیٹل پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہر شہری کا ایک ڈیجیٹل پورٹل ہوگا جس میں اس کی ایک ڈیجیٹل شناخت ہوگی، اور اس کی جو ریگولیشن کی جائے گی کہ وہ شخص، ان کی ٹینڈنسیز کیا ہیں، ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، وہ کیا کر رہا ہے. ایک ڈیجیٹل پورٹ فولیو ہوگا ہر سٹیزن کا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ ایک بڑی جو پہرے داری یا سرویلنس کا قانون ہے کہ آپ پاکستان کے ہر شہری پر نظر رکھیں گے، اور اس کی جو فری موومنٹ ہے اس پر آپ کی نظر ہوگی، ان کی آئیڈیالوجی پر، ان کی جو تحریر ہے، ان کی تقریر ہے، اور خاص طور پر ان کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس سے متاثر ہوگی. تو آگے چل کر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اس قانون کے خلاف احتجاج ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے انسانی حقوق کا اور سیاسی حقوق کا، اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی ہے. اور جو یونینز ہیں صحافیوں کی، انہوں نے صدر زرداری سے یہ اپیل بھی کی ہے اور آج مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس کو انک نہ کریں، اس کو سگنیچر نہ کریں، اور قانون نہ ہونے دیں، اور پاس ہونے سے پہلے اس کو ریویو کے لیے دوبارہ سے بھیجا جائے تاکہ اس میں ترامیم ہو سکیں. ہمارے آج کے پروگرام میں ایک اہم ایشو تھا، ہم نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.